پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کا راج برقرار، حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹر وے کو مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے ہرن مینار، M3 فیض پور سے جڑاوالا، M4 شیشہ سے پنڈی بھٹیا اور گوجرا سے ملتان تک، اور موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر تک بند کر دی گئی۔ قومی شاہراہ پر قصور، میاں چنو، خانوال، ملتان، لودھنا، بھاولپور، احمد پور شرقیہ، رحیم یار خان اور صادق آباد میں دھند۔ ہمارا پہلا فیز آف مائننگ بہت جلد شروع ہو جائے گا۔ جو یہ ساری کنسرنز ہیں ان سب کو یہ سیٹسفائی کر دے گا۔ couple of weeks we will be doing an interview, couple of maybe months or weeks جہاں پہ ہم پہلا فیز اپنا شروع کر دیں گے۔ یہ 2025 کی جو چین انالیسس کی رپورٹ ہے اس میں پاکستان گلوبلی نمبر 3 ہے۔ پاکستان میں کرپٹو مائننگ چند ہفتوں میں شروع ہو جائے گی۔ پاکستان ورچوئل ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین نے بڑی خوشخبری سنا دی۔ بلال بن ثاقب نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا، بٹ کوائن مائننگ کے لیے بہت سی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں۔ پاور پلانٹس کے ذریعے بٹ کوائن مائننگ کے لیے کارڈز لگائے جا سکتے ہیں۔ مائننگ کا پہلا فیز چند ہفتوں میں شروع کیا جائے گا، جس کے بعد لوگوں کے تحفظات دور ہو جائیں گے۔ مائننگ کی بدولت اضافی بجلی ڈالرز میں فروخت کر پائیں گے۔ کرپٹو کرنسی کا رجحان پاکستان کی یوتھ کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے نوجوان ابھی سے 2030 میں جی رہے ہیں۔ 9 مئی اگر کوئی ایویڈنس یہ آ جاتی ہے واقعات کے پس پردہ کوئی ایسی کانسپریسی بھی تھی کہ ادارے کے اندر توڑ پھوڑ کی جائے، تو اگر ایسا ہوا ہے جو لوگ ان کے ساتھ اس میں ملوث ہوں گے تو یہ تو بہت بڑا چارج ہے۔ 9 مئی کو سازش یا ادارے میں توڑ پھوڑ کے شواہد آئے تو بہت بڑا چارج ہوگا۔ فیض حمید سے متعلق دیگر معاملات پر قیاس آرائی نہیں ہونی چاہیے۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، اپوزیشن جماعتوں کا گرینڈ لائنز پریشانی کا باعث نہیں بنے گا۔ بانی PTI مسلح جدوجہد چاہتے ہیں۔ مسلح جدوجہد کی بات کریں گے تو قانون کے مطابق سلوک ہوگا۔ NFC فارمولے میں تبدیلی کا فیصلہ ہوا ہے، اتحادی جماعتیں حل نکالیں گے۔ سب کو اعتماد میں لے کر معاملات کو اثر نو دیکھنا ہوگا۔ اپوزیشن الائنس کے رہنما قومی کانفرنس کے لیے متحرک۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، قومی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ اپوزیشن کا وفد جماعت اسلامی کی قیادت سے بھی ملنے پہنچا۔ لیاقت بلوچ اور دیگر سے ملاقات، اسد کیسر کی قیادت میں وفد کی آفتاب شیرپاؤ سے بھی ملاقات، کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ قومی وطن پارٹی کے رہنما نے کہا، مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اگلے مرحلے میں حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں سے رابطوں کا امکان۔ GHQ حملہ کیس کی سماعت آج انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں ہوگی۔ بانی PTI کی ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت میں پیش کیے جانے کا امکان۔ بانی کے وکلا اور پروسیکیوشن ٹیم عدالت میں پیش ہوگی۔ عدالت نے استغاثہ کے مزید 3 گواہان کو شہادت قلم بند کرانے کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ سڈنی بیچ حملہ آور ساجد اکرم بھارتی شہری، بھارتی حکام نے بھی مان لیا۔ تلنگانہ پولیس کے مطابق ساجد اکرم کا آبائی گھر اور رشتہ دار حیدرآباد میں ہیں۔ ساجد اکرم کا رشتہ داروں سے اکثر رابطہ رہتا تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا گیا تھا۔ آسٹریلیا منتقل ہونے کے بعد 6 بار بھارت واپس آیا۔ ساجد اکرم نے آخری بار 2022 میں بھارتی حیدرآباد کا سفر کیا۔ ساجد اکرم نے بھارتی پاسپورٹ رکھا ہوا تھا۔ آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسیز نے سڈنی میں واقع بھارتی حکومت سے باضابطہ رابطہ کیا۔ بھارتی وزیر خارجہ نے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ساجد اکرم نے آخری سفر بھی بھارتی پاسپورٹ پر کیا۔ دونوں باپ بیٹے فلپائن گئے تھے۔ ABC نیوز کا کہنا ہے دونوں نے وہاں عسکری تربیت حاصل کی۔ حملہ آور نوید اکرم کومے سے باہر آ گیا۔ آسٹریلوی حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گرد پر جلد فرد جرم عائد کی جائے گی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے بھی تصدیق کیا ہے کہ حملہ آوروں کی سرگرمیاں داعش سے متاثر تھیں۔ جھوٹ ہر بار بولتے ہو تم، شرم تو مگر نہیں آتی۔ بھارتی میڈیا سڈنی حملے کا تعلق پاکستان سے جوڑنے کے لیے ایڑیاں رگڑتا رہا، لیکن دہشت گرد کا پتہ اپنے گھر کا نکلا۔ پاکستان دشمنی کی ریڈی میڈ پروڈکٹ پھر فیل ہو گئی۔ بھارت نے دہشت گردی کو ریاستی ہتھیار بنا لیا۔ فالس فلیگ آپریشن سے ریاستی دہشت گردی تک
ہر واقعے کا مرکزی کردار بھارت نکلتا ہے۔ پاکستان، سری لنکا، آسٹریلیا ہو یا کینیڈا، دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ کینیڈا میں خالصتان رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارت ملوث نکلا۔ بھارت نے پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں جعفر ایکسپریس ٹرین ہائی جیکنگ کا منصوبہ بنایا۔ پاکستان میں بھارت کے نیوی آفیسر کلبھوشن کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ سری لنکا میں دہشت گردی بھارتی مدد سے LTTE کاروائیاں ثابت ہو چکی ہیں۔ کولمبو ڈبل بم دھماکے میں بھی بھارت کی حمایت یافتہ LTTE شامل تھی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ It's a great honour to meet Ahmed El Ahmed. He is a true Australian hero. He's very humble. He decided to take action, and his bravery is an inspiration. احمد الاحمد آسٹریلیا کے بہترین نمائندے۔ آسٹریلوی وزیراعظم نے احمد کو سچا ہیرو قرار دے دیا۔ سڈنی میں حملاور کو پکڑنے والے ہیرو کی اسپتال میں عیادت، شکریہ ادا کیا۔ کہا آپ آسٹریلیا کے ہیرو، اتحاد اور حوصلے کی علامت ہیں۔ انہوں نے کہا احمد دوستوں کے ساتھ کافی پینے بونڈائی گئے تھے، دیکھا لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں تو رہا نہ گیا، اپنی جان کے پرواہ کیے بغیر حملاور سے بندوق چھینی اور بے شمار زندگیاں بچائیں۔ احمد الاحمد کی آج ایک اور سرجری ہوئی۔ احمد الاحمد نے کہا ہے بے شک اللہ رحم کرنے والا ہے، اسی نے جان بچائی، میں جس تکلیف میں ہوں نہیں بتا سکتا، ماں میرے لیے دعا کریں۔ والدین نے احمد کو دعائیں دی۔ پاکستان سڈنی میں مذہبی اجتماع پر ہونے والے گھنونے حملے کی مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا پاکستان متاثرہ خاندانوں سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہے۔ پاکستانی مستقل مندوب نے فلسطینی اتھارٹی کا مرکزی کردار ناگزیر قرار دیتے ہوئے شرم الشیخ میں ہونے والی پیش رفت برقرار رکھنے پر زور دیا۔ عاصم افتخار نے کہا اسرائیلی آبادکاری فوری بند کی جائے، مقبوضہ علاقوں کی آبادی قانونی اور تاریخی حیثیت تبدیل کرنا غیر قانونی ہے، مسجد اقصی سمیت مقدس مقامات کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش مسترد کرتے ہیں۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نے خاتون کا نقاب ہٹا کر شرمناک حرکت کی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ کی گھٹیا حرکت کی مذمت۔ بیان میں کہا بہار کے وزیر اعلیٰ کا عمل خاتون کی عزت، خود مختاری، شناخت پر حملہ ہے۔ خواتین کے ساتھ اس قسم کا سلوک ناقابل قبول ہے۔ کسی کو خواتین سے ناروا سلوک کا حق نہیں۔ اسی حرکت پر جواب دہی اور مذمت ہونی چاہیے۔ امریکہ میں بڑے دہشت گرد حملے کی سازش ناکام۔ FBI نے لاس اینجلس میں بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کرنے والے گروپ کی ویڈیو جاری کر دی۔ ملزمان مجاوی صحرا میں دھماکہ خیز مواد تیار کرتے اور عملی مشقیں کرتے رہے۔ سیکیورٹی اداروں نے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ FBI نے بتایا گروپ نئے سال کے موقع پر لاس اینجلس میں بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ گرفتار افراد کا تعلق بائیں بازو کی شدت پسند تنظیم ٹرٹل آئی لینڈ لبریشن فرنٹ سے ہے۔ باجوڑ کے علاقے میں دہشت گردوں کے انسداد پولیو ٹیم پر فائرنگ، پولیس اہلکار سمیت 2 افراد شہید۔ وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی باجوڑ میں پولیو ٹیم پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ دہشت گردوں کی جلد شناخت کرنے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت۔ کہا قوم کے لیے انسداد پولیو کی اہم خدمت سر انجام دینے والوں پر حملہ انتہائی افسوسناک ہے۔ انسداد پولیو مہم پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے والی ٹیم پر حملہ درندہ صفت عناصر کا گھناؤنا فعل ہے۔ ملتان میں نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ذیشان حبیب کے اغوا کی کوشش ناکام۔ واقعے کی اطلاع پر SP ذیشان حبیب کے گھر پہنچ گئے۔ ذیشان حبیب کے مطابق 4 گاڑیوں میں سوار 15 مسلح افراد نے اغوا کرنے کی کوشش کی۔ مسلح افراد گھر میں داخل ہوئے، میں پچھلے دروازے سے نکل گیا۔ ملزمان نے میرے دوست کو اغوا کیا اور پھر آگے جا کر چھوڑ دیا۔ ملزمان نے اہل خانہ کو ڈرایا دھمکایا، پوچھتے رہے میں کہاں ہوں۔ 3 دن پہلے میرے دوست کو اغوا کیا گیا تھا جس کا مقدمہ درج کرایا۔ نہیں جانتا کہ مجھے اغوا کرنے کی کوشش کرنے والوں کے عزائم کیا ہیں۔
اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن پولیس نے بانی کی بہنوں کو گورکھپورنا کے ناکے پر روک لیا. بانی کی بہنوں نے پھر دھرنا دے دیا. اڈیالہ جیل کے باہر سیکورٹی سیکٹ 26 نومبر احتجاج کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی. سہیل آفریدی اور دیگر بار بار طلبی کے باوجود ATC اسلام آباد میں پیش نہیں ہوئے. ملزمان کے خلاف تھانہ رمنہ میں مقدمہ درج. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن پولیس نے بانی کی بہنوں کو گورکھپورنا کے مقام پر روک لیا. بانی کی بہنوں نے پھر دھرنا دے دیا. اڈیالہ جیل کے باہر سیکورٹی سخت 26 نومبر احتجاج کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی. سہیل آفریدی اور دیگر بار بار طلبی کے باوجود ATC اسلام آباد میں پیش نہیں ہوئے. ملزمان کے خلاف تھانہ رمنہ میں مقدمہ درج ہے. پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات شدت اختیار کر کے ذرائع کا کہنا ہے پارٹی گروپ میں سیاسی کمیٹی فنڈز کے غائب ہونے بار کونسل الیکشن پر گرما گرمی ہوئی. پارٹی ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے نئی سیاسی کمیٹی بنانے کا نہیں کہا, معمولی تبدیلی کا کہا تھا. سلمان اکرم سے پوچھا گیا آپ نے پارٹی سیکرٹری جنرل ہو کر بار الیکشن کیوں لڑا؟ قاضی انور کا استعفیٰ سیکرٹری جنرل کی وجہ سے آیا کیونکہ سلمان اکرم نے اپنا نام پہلے نمبر پر رکھا تھا. پارٹی کے 30 کروڑ سے زائد کے فنڈز غائب ہونے پر بھی پی ٹی آئی گروپس میں تشویش ہے. بانی اور دیگر اسیران کے وکلاء کی فیسوں کے لیے اوورسیز نے 30 کروڑ سے زائد رقم بھیجی تھی. رقم کہاں گئی؟ اب کیوں پارلیمنٹیرین سے ماہانہ 1 لاکھ روپے فی کس مانگا جا رہا ہے؟ مارکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں شکست بھارتی فضائیہ کے لیے ڈرانہ خواب بن گیا. برطانوی جریدے نے بھارت کی شکست پر تفصیلی رپورٹ شائع کر دی. دفاعی جریدے کی ایرو نے لکھا پاک بھارت فضائی جنگ 52 منٹ تک جاری رہی. پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل لڑاکا طیارے تباہ کیے. رپورٹ میں تباہ شدہ رافیل طیاروں کے نمبرز بتائے گئے. 4 رافیل کے علاوہ بھارتی فضائیہ کا MiG-29, Su-30 اور ڈرون کا بھی نقصان ہوا. پاکستانی سائبر یونٹ نے بھارت کا 96% ڈیجیٹل نظام محفوظ کر دیا تھا. پاکستان کے ملٹی ڈومین آپریشنز نے بھارتی فضائیہ کو محفوظ کیا اور بھارتی پائلٹس بے بس ثابت ہوئے. رپورٹ میں بتایا گیا یہ پہلا موقع تھا جب کسی فضائی نے سائبر اور روایتی عسکری صلاحیت کو یکجا کر کے کارروائی کی. پی آئی کی نجکاری کا عمل آخری مراحل میں. انتظامیہ اور چاروں کنسورشیم کے حکام کا اجلاس. بولی کی تیاری کے لیے کنسورشیم کے فائنانس اور HR ماہرین نے PIA سے مکمل ریکارڈ حاصل کر لیا. تمام کنسورشیم 23 دسمبر کو بولی جمع کرائیں گے. وزیراعظم سیکریٹریٹ کی کنسورشیم کو مکمل تعاون اور تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت. PIA کی نجکاری کے لیے بولی کا عمل شفافیت کے تحت میڈیا پر براہ راست نشر کیا جائے گا. نومبر کی فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 72 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان. CPPA نے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دائر کر دی. نیپرا 31 دسمبر کو درخواست پر سماعت کرے گی. سیاسی اور سماجی شخصیت سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد بٹو کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی. جنازہ دوپہر 2 بجے حویلی لکھا کے علاقے وسابے میں ہوگا. میاں منظور بٹو 1985 سے 1993 تک 3 مرتبہ اسپیکر پنجاب اسمبلی میں رہے. سیاسی سماجی شخصیت کراچی کے علاقے رنگی ٹاؤن میں ڈاکو کی فائرنگ سے شہری جاں بحق. پولیس تھانے کی حدود طے نہ کر سکی. مقتول نصیر چائے پینے جا رہا تھا کہ ڈاکو نے لوٹنے کی کوشش کی. نصیر کی مزاحمت ڈاکو گولی مار کر فرار ہو گئے. اتحاد ٹاؤن پولیس کے مطابق واقعہ مومن آباد تھانے کی حدود میں پیش آیا. مومن آباد پولیس حکام کہتے ہیں یہ واقعہ کماڑی ضلع کا ہے. نیو کراچی بلال کالونی میں فائرنگ سے زخمی شخص دوران علاج دم توڑ گیا. پولیس کے مطابق واقعہ ٹارگٹ کلنگ لگتا ہے. مقتول کی شناخت شہزاد کے نام سے ہوئی. فائرنگ سے جاں بحق شخص سیاسی جماعت کا کارکن تھا. کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 4 زمان ٹاؤن میں بزرگ شہری نالے میں گر کر جاں بحق. بزرگ کے نالے میں گرنے کی CCTV فوٹیج AY نیوز نے حاصل کر لی. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے بزرگ شہری سڑک پر چلتے ہوئے اچانک نالے میں جا گرا اور موقع پر جاں بحق ہو گیا. زمان ٹاؤن سیکٹر 34 کا رہائشی تھا. شہریوں کا کہنا ہے کہ حادثہ نالے کی حفاظت دیوار نہ ہونے کی وجہ سے پیش آیا.
لوگوں نے ٹریفک کی وائلیشن کرتے ہوئے ای چالان سے بچنے کے لیے انہوں نے مختلف حربے استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں بدقسمتی سے کچھ شہریوں نے، اور اس کا یہ ہوا ہے کہ جو فیبریکیٹڈ نمبر پلیٹ کو ٹیمپر کرنا اور اس کو مختلف طریقوں سے آبسکیور اور کنسیل کرنا وہ بھی شروع کیا ہے۔ شہریوں نے جرمانوں اور ای چلان سے بچنے کے لیے جعلی نمبر پلیٹس کا استعمال شروع کر دیا۔ جعلی نمبر پلیٹس لگانے پر مقدمہ درج کیا جائے گا۔ فینسی اور گرین نمبر پلیٹس پر بھی کارروائی ہوگی۔ جمعے سے یہ مہم شروع کر رہی ہیں۔ محکمہ ایکسائز اور CPLC کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈھو کی نیوز کانفرنس کہا، ٹریفک کے جرمانوں سے متعلق باہمی مشاورت اور غور کیا جا رہا ہے۔ وزراء سندھ کے زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس پبلک ٹرانسپورٹ بسوں کی خریداری کے لیے 96 کروڑ روپے کی منظوری دے دی۔ گندم ریلیز پالیسی میں نظرثانی کی بے منظوری۔ مراد علی شاہ نے کہا، سرکاری گندم فوری طور پر آٹا ملوں، چکیوں اور تاجروں کو فراہم کی جائے گی۔ اجلاس میں جیلوں کے لیے وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم کے حصول کی منظوری بھی دی گئی۔ اس کا ذمہ دار بھی اگر آپ مجھے ٹھہرائیں کہ بارش نہیں ہو رہی تو تھینک یو سر۔ کلائمیٹ چینج فیکٹس بلوچستان میں سب سے زیادہ ہیں۔ نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے۔ بارش نہ ہونے کا ذمہ دار بھی آپ مجھے ٹھہرائیں تو تھینک یو سو مچ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں، بلوچستان میں موسمیاتی تبدیلی کے سب سے زیادہ اثرات ہیں۔ خشک سالی پر عالمی اداروں اور وفاق سے مدد مانگی ہے۔ کم وسائل کے باوجود کلائمیٹ فنڈ بنا دیا۔ ایوان صدر میں وفاقی ٹیکس محتسب کی حلف برداری کی تقریب۔ صدر نے ظفر الحق حجازی سے وفاقی ٹیکس محتسب کا حلف لیا۔ صدر آصف علی زرداری سے ظفر الحق حجازی نے ملاقات بھی کی۔ صدر کا ٹیکس محتسب کو عوامی آگاہی بڑھانے پر زور، کہا ٹیکس محتسب دفتر شہریوں کو فوری اور آسان ریلیف فراہم کرے۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز ایک مسلمان بچی اپنی اپوائنٹمنٹ لیٹر لینے گئی ہے اور وزیر اعلیٰ بہار اس کا نقاب اتار رہا ہے۔ دنیا کو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کے اندر 25 کروڑ سے 30 کروڑ مسلمان رہتے ہیں۔ بہار کے وزیر اعلیٰ کا عمل انتہائی شرمناک ہے۔ بھارت میں عبادت گاہیں محفوظ نہیں۔ عالمی برادری بھارتی مظالم کے خلاف کردار ادا کرے۔ علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں، بھارت دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ آسٹریلیا میں پیش آئے واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ سکھ رہنما نے کہا کہ بہار کے وزیر اعلیٰ کے غیر اخلاقی عمل کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارت کا اصل مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ڈائریکٹر پیس سینٹر فادر جیمز نے کہا، بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے BBC پر $10 ارب ہرجانے کا مقدمہ کر دیا۔ ٹرمپ نے الزام عائد کیا ہے BBC پر ان کی تقریر توڑ مروڑ کر پیش کی گئی۔ BBC نے کہا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقدمے کا قانونی مقابلہ کیا جائے گا۔ پاکستان کریڈٹ بورڈ نے PSL آزاد کشمیر لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بورڈ آف گورنرز اجلاس میں چیئرمین محسن نقوی نے کہا، سیزن 11 کے مقابلے مظفر آباد میں کرانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بورڈ آف گورنر نے لندن اور نیو یارک روڈ شو کی کامیابی پر محسن نقوی ٹیم کی محنت اور پروفیشنلزم کو سراہا۔ شری لنکن ٹیم کے دورہ جاری رکھنے پر محسن نقوی کی کاوشوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ محسن نقوی نے کہا، ہم نے اخلاص سے محنت کی، اللہ نے مدد کی۔